یہودیت دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے جو کہ 4000 سال سے موجود ہے، اور یہ اپنا رشتہ خلیل اللہ سے جوڑتے ہیں۔ خلیل اللہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ مسلمان اور کرسچنز کا سلسلہ نسب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے، اسی لیے ان تینوں مذاہب کو ابراہیمک ریلیجن کہتے ہیں۔ ان تینوں مذاہب کی آپس میں شادیاں بھی جائز ہیں اور یہ آپس میں اہل کتاب ہیں۔ لیکن دوستو، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے۔ اس بات کا انکشاف قرآن مجید میں کچھ یوں ہوا ہے: ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو ایک خدا کے ہو کر رہ گئے تھے اور وہ مسلمان تھے، اور تم لوگ تو شرک کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل چلی اسے بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور یہ لوگ دراصل مسلمان تھے، کیونکہ مسلمان کا مطلب ہے اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینے والا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اسی نسبت سے ان کی قوم بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ایک بیوی سے تھے، اور ان کے باقی بیٹے باقی 3 بیویوں سے تھے۔ یہ کل تعداد میں 12 بیٹے تھے، جن سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ ایک بھائی لاوی بہت ہی نیک اور نرم دل انسان تھے، جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باقی بھائیوں سے بچانے کے لیے ان کو قتل کرنے کے بجائے کنویں میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ انہی کی قوم سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو وقت کے فرعون سے نجات دلوائی۔ ایک بھائی یہودا کی نسل بہت زیادہ چلی، جو آگے جا کے نسبتاً یہودی کہلائے، لیکن جب اس قوم کی بدعملی، جادو، سود اور فتنہ فساد حد سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نئی شریعت کے ساتھ ان میں بھیجا، جو نسلتاً یہودی تھے۔ لیکن یہ قوم اپنے فتنہ فساد سے باز نہ آئی، اور انہوں نے ان کو سولی پر لٹکانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو ان کی بیوی ہاجرہ علیہ السلام سے ہیں، اسماعیل، ان کی نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ نبیوں کے سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی خاطر کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے چھری کے نیچے لیٹ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پروٹوکول آخری امت کے لیے رکھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی اور نبی نہیں بلکہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب میں تشریف لائیں گے۔ اس وقت دنیا میں 1.5 کروڑ سے زائد یہودی موجود ہیں، جو 12 قبیلے بنی اسرائیل پر مشتمل ہیں، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں۔ اس میں غیر یہودی ٹائم ٹو ٹائم مذہب قبول کر کر شامل ہو گئے ہیں۔ دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل اس وقت کہاں موجود ہے؟ ہم آپ کو تاریخی حوالوں سے کنفرم تو نہیں کر سکتے، مگر وقت کی صورتحال کے مطابق جو لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اس وقت فلسطین میں 800 لوگوں کی شکل میں ایک اقلیت میں موجود ہیں۔ ان کے بیشتر لوگ ملک شام میں رہتے ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آباء و اجداد کا ملک ہے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو سامریہ فرقہ کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے منسی اور افراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ اس اقلیت کے ماننے والوں کے پاس 3 پاسپورٹ ہوتے ہیں، جن میں اسرائیلی، اردن اور فلسطینی پاسپورٹ شامل ہے۔ یہ بھی دوسرے یہودی مذہبی پیروکار کے مطابق بیت المقدس کو اپنا قبلہ نہیں مانتے، اور باقی یہودی انہیں اپنا فرقہ نہیں مانتے۔ یہ لوگ فلسطینی لہجے کے اندر عربی زبان اور اس کے علاوہ عبرانی زبان بھی بولتے ہیں۔ سامریہ فرقہ کے مطابق ان کی توریت بالکل ٹھیک ہے، اور باقی فرقوں کی توریت کے اندر ملاوٹ ہو چکی ہے، اسی لیے یہ اپنے آپ کو توریت کا محافظ بھی کہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فرقے کے اندر شادی کرتے ہیں، اور یہ سامریہ فرقے کے علاوہ کسی کے ہاتھ کا ذبیحہ نہیں کھاتے۔ سامریہ فرقے کے لوگ فلسطینی معاشرے میں مل جل کر رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے بچوں کو عام اسکولوں میں تعلیم بھی دلاتے ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ اپنے آپ کو توریت کا اکیلا محافظ کہتے ہیں، اسی لیے یہ لوگ توریت کے تہواروں کو بھی مناتے ہیں۔ توریت کے کل تہواروں کی تعداد 7 ہے، جن کے نام الفصح، الفطیر، الاسرا، نیا عبرانی سال، الجفران، العرش اور فرطول توریت ہے۔ اب ایسا نہیں کہ یہودیت میں صرف ایک ہی فرقہ ہے، ان میں بھی مسلمانوں اور کرسچنوں کی طرح لاتعداد فرقے ہیں۔ آج ہم آپ کو ٹو دی پوائنٹ ان کو 2 کیٹیگریز میں بتائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو نسلی اور علاقائی لحاظ سے رہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو عقیدے کے لحاظ سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔